بنایا جاتا ہے، عالم بنانے والا کورس کروایا جاتا ہے، اس شعبے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آج اس کا افتتاح ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا ان قریب اعلان ہوگا کہ اس کے داخلے بھی شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کریم اس جامعۃ المدینہ کو پورے شہر کے لیے ایک بہترین مرکز بنائے، اللہ کرے یہاں سے خوب علماء کرام بنے، ہمارے آنے والی نسلوں میں انشاءاللہ اس کا بہترین فیضان عام ہوگا۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ ہمارے یو کے برمنگم کے ہی ایک حاجی صاحب ہمارے بڑے محبت کرنے والے، ان کے صاحبزادے بھی یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ پوری جگہ اللہ کے نام پر دی اور اس کی تعمیر بھی انہوں نے کروائی ہے۔ اللہ نے چاہا تو ان قریب مسجد بھی بنائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم اس کاوش کو، اس کوشش کو، اس خرچ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی انہیں بہترین جزا عطا فرمائے، اس کے بدلے رب انہیں جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے۔ واقعی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مال تو اللہ نے بہت سو کو دیا ہے، دنیا میں بہت سارے مالدار موجود ہیں، مگر جو سخاوت ہے نا وہ خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اللہ جس کو پسند کرتا ہے، جس پر رحمت کرتا ہے، اس کے دل میں سخاوت ڈالتا ہے۔ ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں بہت مالدار ہیں، نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ کسی پہ خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بس اپنے مال کو گنتے رہتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کتنا خوبصورت، کتنا پیارا، کتنا نرالا وظیفہ ہے۔ آج آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اس حدیث کو جب آپ سنیں گے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ بھی شاید اسی طرح کی تکلیف میں شکار ہوں گے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشک الیہ الفقر وضیق العیش والمعاش۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر اس نے عرض کی، غربت کی، اپنے ہاتھ تنگ ہونے کی شکایت کی کہ گزارا نہیں ہو رہا، غربت ہے۔ میں حدیث کا مضمون سنا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے یہاں بھی یا مدنی چینل کے ناظرین میں کچھ ایسے لوگ ہوں جن کو تنگی ہو، اپنے پیسوں میں، معاملات میں کمی ہو جاتی ہو، مال کم ہو، غربت کا شکار ہو۔ غور سے سنیں تو پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیے، نبی پاک علیہ السلام نے صحابی رسول کو وظیفہ بتایا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت منزلک فسلم ان کان فیہ احد او لم یکن فیہ احد۔ آقا نے فرمایا کہ جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، خواہ کوئی شخص ہو یا نہ ہو، خالی گھر بھی ہو نا تو گھر میں جاتے ہی سلام کیا کرو۔ پہلی بات میں ذرا چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ دہرائیں گے تو یہ وظیفہ یاد ہو جائے گا۔ پھر آقا نے فرمایا ثم سلم علیہ، نبی پاک نے فرمایا اس کے بعد مجھ پر سلام پیش کیا کرو، یعنی پہلے گھر جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر فرمایا مجھ پر سلام پیش کیا کرو، پھر فرمایا قل اقرا قل هو اللہ احد مرۃ واحدۃ، پھر نبی پاک نے فرمایا پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ تین باتیں ہیں، گھر میں جائیں گے پہلے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ درود پاک پڑھیں گے، پھر کیا کریں گے؟ سورہ اخلاص۔ اس شخص نے بھی شروع کر دیا، نبی پاک کے پاس آیا تھا، حضور غریب ہوں، پیسے پورے نہیں ہوتے، گھر والوں کو تنگی ہے، نبی پاک نے وظیفہ دیا، گھر جانا، جب بھی گھر جاؤ پہلے سلام کرو، پھر مجھ پر درود پڑھو اور پھر سورہ اخلاص پڑھو۔ ففعل الرجل فادر اللہ علیہ الرزق حتی افاد علی جیرانہ وقرباتہ۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ اس شخص نے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ عز و جل نے اس کا رزق اتنا بڑھا دیا حتیٰ کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں پر بھی رزق کے دروازے کھول دیے۔ فقط اس کا کام نہ بنا، وظیفہ اس نے پڑھا، رشتہ دار بھی خوشحال ہو گئے، پڑوسی بھی خوشحال ہو گئے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر تکلیف میں ہیں پریشان نہ ہوں، نبی پاک پر درود پڑھنا یہ کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے کام آتا ہے، آپ سنتے جائیے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ وظیفہ یاد رکھیے گا، یہاں سے بھی گھر جائیں گے، بعد میں مدنی چینل کے ناظرین یہ بیان سنیں کہ جب بھی گھر جائیں پہلے سلام کریں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں اور پھر سورہ اخلاص پڑھیں، تو انشاءاللہ برکتیں نازل ہوں گی۔ آئیے محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह मुझे बताया गया कि जामियतुल मदीना का जो आज इफ्तिताह है, दाखिले अभी से जारी हैं, सुभान अल्लाह। और ये जो दाखिले हैं ये फ़कत जामियतुल मदीना यानी दरसे निज़ामी नहीं करवाया जाएगा, बल्कि दरसे निज़ामी के साथ साथ दुनियावी तालीम भी सिखाई जाएगी। यानी मैट्रिक भी करवाया जाता है हमारे जामिया में, आगे तक कोई पढ़ता है तो वो ग्रेजुएशन तक पहुंच जाता है। तो स्कूल कॉलेजेस अलग पढ़ाकर दीन से बाज़ औक़ात बच्चा दूर हो जाए, इससे बेहतर यह है कि हमें जामियातुल मदीना में अपने बच्चे को दाखिल करा देना चाहिए। दुनियावी तालीम तो हासिल कर ही लेगा, अल्लाह ने चाहा आलिम दीन बन जाएगा तो हाथ पकड़कर जन्नत में भी साथ ले जाएगा इंशाअल्लाह। तो तकरीबन 13 साल असद भाई हमारे दाखिले की उम्र 14 साल 13 साल की हमारी लिमिट है। 13 साल से ऊपर की कोई भी उम्र का बच्चा हो उसको आप जामियातुल मदीना में दाखिला दिलवा सकते हैं, ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। 113 साल का भी चलेगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना। अभी मैं इत्तेफाक था, अभी जहलम में था, तो 63 इयर्स 63 साल के इस्लामी भाई मुझसे मिले जो जामियातुल मदीना सराय आलमगीर में, सराय जहलम में, जामियातुल मदीना जहलम में दूसरे दर्जे के तालिब इल्म थे। 63 साल की उम्र में माशाअल्लाह वो दरस निज़ामी कर रहे थे। तो ये शौक है इल्म दीन का, अल्लाह हम सब में पैदा कर दे। तो आपकी एज लिमिट नहीं है, आप भी दाखिला लीजिए, आलिम बन जाइए। एक बात आजकल बड़ी मशहूर है ना कि ख़ानदान में एक डॉक्टर होना चाहिए, ख़ानदान में कोई वकील होना चाहिए, तो ख़ानदान में ज़रा कोई प्रॉब्लम हो तो अच्छा हो जाएगा। सच्ची बात यह है, अच्छी बात यह है, ख़ानदान में एक आलिम दीन होना चाहिए, ख़ानदान में एक हाफिज़ कुरान होना चाहिए, हैं उलमा और हुफ़ाज़ क़यामत के दिन अपने करीबी रिश्तेदारों की इंशाअल्लाह शफ़ाअत करेंगे, जन्नत में ले जाएंगे। तो मेरा बेटा अगर आलिम दीन होगा, मेरा बेटा हाफिज़ कुरान होगा, तो इंशाअल्लाह कोई ना कोई मग़फ़िरत की सूरत बन जाएगी। तो ये लालच होनी चाहिए कि हमारी फैमिली में एक हाफिज़ कुरान हो, एक आलिम दीन हो। अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। तो बहरहाल आज जो मेरा मौजू है मेरे बीच इस्लामी भाइयों, वो एक टॉपिक नहीं होगा, चंद बातें एक साथ मैंने अर्ज़ करनी है। और हमने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज उन हदीसों को सुनना है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों में बहुत खूबसूरत टॉपिक्स होते हैं। आपने कई बार ये सुना होगा कि नबी पाक फरमाते तुम में बेहतरीन वो है, बेस्ट अमंगस्ट यू। और बहुत सारी हदीसें हैं, कहीं अखलाक पर बात की है, कहीं वालिदैन और फैमिली के लिए बात की है, कहीं कुरान पढ़ने वाले के लिए फरमाया कि बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ये एक पूरी सीरील है, ये हदीस पाक का एक पूरा मजमुआ है जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जगह जगह फरमाया कि तुम में बेहतरीन वो है। मगर आज मैं उन हदीसों में से चंद हदीसें पेश करूंगा और अल्लाह करे कि उसमें से हम कुछ सीखने में कामयाब हों, कि जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो हम में से नहीं, यानी वो शख्स हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे अंदर वो नहीं है जो इस बुरी आदत का शिकार है। तो आज देखना है, चेक करना है कि कहीं कोई ऐसा काम तो जिंदगी में नहीं कर रहा कि नबी पाक ने उस काम करने वाले के बारे में यह फरमा दिया हो कि वो हम में से नहीं। क्योंकि जिसको आका ने फरमा दिया हम में से नहीं, उसका बनना क्या है, उसका बचना क्या है? फिर तो कोई उसका हामी नहीं ना। अमीर अहले सुन्नत अपने शेर में लिखते हैं ना, सभी ठुकरा चुके गर तुम भी मुझसे हो गए नाराज, कसम रब की कहीं का ना रहूंगा या रसूल अल्लाह। आका राजी हैं तो रब राजी हैं, अगर नबी पाक ही नाराज हो गए तो फिर बचना ही कुछ नहीं है। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ये फलसफा एक ही शेर में समझाते हैं, अगर समझे कोई। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। आका राजी नहीं तो फिर रब के यहाँ कोई मकाम नहीं है। तो वो चंद हदीसें सुनानी है, मगर उससे पहले नबी पाक का एक खूबसूरत अंदाज, क्या इस्लाही अंदाज है और क्या हमें सीखने को मिलता है। बहुत सारे बिजनेसमैन भी बैठे होंगे। मुफस्सिर शहीद अकीबुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला लिखते हैं कि एक बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गल्ले के बाजार में तशरीफ ले गए, अनाज मार्केट में तशरीफ ले गए, तो किसी दुकान पर गंदुम या जौ या किसी गल्ले का ढेर लगा हुआ था। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस ढेर में अपना हाथ डाल दिया, और जब हाथ अंदर डाला तो पता चला कि ढेर ऊपर से तो सूखा है, अंदर से गीला है। सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस गल्ले वाले से फरमाया कि गीले गल्ले को ढेर के ऊपर क्यों ना डाला, ताकि लेने वाले को पता चल जाए कि जो गल्ला है वो गीला है, भारी होगा ना, वजन उसका ज्यादा हो जाएगा, ऊपर सूखा नीचे गीला। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये पहली हदीस है जो आज इस बयान में मैंने और आपने सीखनी है। अब ये समझने वाली बात है
کہ اگر مال میں کوئی عیب ہے, ہماری پروڈکٹ میں کوئی خرابی ہے, تو اسے بتا دینا چاہیے کہ بھائی اس میں یہ کمزوری ہے. مگر آج سچ بتاؤ کیا ذہن ہوتا ہے کاروباری لوگوں کا؟ ہو سکتا ہے یہاں دکاندار بھی بیٹھے ہوں گے, بلکہ آج تو بندہ ہی وہ رکھا جاتا ہے کسٹمر سروسز کے لیے, جو جس کو کہتے ہیں سیلز مین, کہ وہ گھٹیا مال جو ہے کسی طرح اپنے گاہک کو بیچ دے, اے بتا کر, A1 بتا کر, کسی طرح قسمیں کھا کر بیچ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, کبھی کسی دکان پہ جاتے ہیں, اس کو پوچھتے ہیں بھائی کلر تو پکا ہوگا, بولا بالکل پکا جناب, سلائی بالکل پکی, کوئی مسئلہ ہی نہیں, میڈ ان فلاں کی مہر بھی لگا دی. اور جب گھر آ کے دیکھتے ہیں تو سب تمام چیزیں اس میں سے خراب نکل رہی ہوتی ہیں. آج فروٹ والے کا کیا حال ہے؟ فروٹ لینے جاؤ, ہم اپنی آنکھوں کے سامنے فروٹ لیتے ہیں, اور لیکن جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ ہماری تھیلی کے اندر چند گھٹیا پھل ڈال دیتا ہے. یہ چند سکوں کی خاطر کیوں روزی حرام کر رہے ہیں؟ سوچئے. نبی پاک کا یہ جملہ ڈرانے کے لیے کافی ہے. میری بات اگر میں سمجھا سکوں, ایک تو حرام کمانا دھوکہ دے کر وہ الگ حرام ہے, لیکن جس کے بارے میں آقا فرما دے وہ ہم میں سے نہیں, وہ جائے گا کدھر؟ وہ بخشوائے گا کیسے اپنے آپ کو؟ وہ شفاعت کیسے لے گا؟ اگر قیامت کے دن نبی پاک نے فرما دیا کہ تم دھوکہ دیتے تھے, جاؤ ہم میں سے نہیں, ہم کدھر جائیں گے؟ چند سکوں کی خاطر جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے. چند سکوں کی خاطر بھئی کسی طرح میرا یہ مال بک جائے. ہمارے بزرگان دین اگر غلطی سے کوئی مال, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ایک سیلز مین نے, آپ نماز پڑھنے گئے, ایک ایسا مال تھا جس میں عیب تھا, اس بندے نے بغیر وہ بات بتائے اپنے گاہک کو بیچ دی. آپ آئے تو پتا چلا کہ وہ مال بک گیا ہے. عیب بتایا, حضور نہیں بتا سکا, مجھے نہیں پتا تھا یا میں نہیں ڈیفائن کر سکا. آپ نے اس دن کی جو سیل ہوئی تھی ہزاروں درہم کے اندر, وہ سارے کے سارے پیسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے, کہ ایک روپیہ میرے پاس حرام یا غلط بیانی کر کے نہ آئے. ایک وہ لوگ تھے. اور آج صبح و شام پلاننگ ہی ہو رہی ہوتی ہے, کسی طرح کوئی دھوکہ دے کر, ٹویسٹ کر کے, کوئی بات گھما کر اپنا گھٹیا مال بیچ دوں بس. اتنی قسمیں کھاتے ہیں, اتنے وعدے کرتے ہیں, میری خرید اتنے کی ہے. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جب مارکیٹ میں جا کر کوئی چیز خریدنے جائیں, کہتے بھائی کتنے کی ہے, کہ بھائی 500 روپے کی ہے. 400 کی دو گے؟ ارے جناب میری خریدی 450 کی, آپ کو 400 میں کیسے دوں گا؟ قسمیں کھانے لگ جاتے ہیں, اور جیسے ہی دکان چھوڑ کے جائیں تو 400 میں دے بھی دیتے ہیں. بھائی کیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے پہلے جھوٹ بولا تھا؟ کیوں جھوٹ بولنا ہے, کیوں قسمیں کھانی ہے؟ یاد رکھو میرے جتنے کاروباری لوگ یہاں سن رہے ہیں, اچھا اب پرابلم کیا ہے؟ ایک تو ہم کہنا جناب پیسے والا ہی دھوکہ دیتا ہے. افسوس تو یہی ہے کہ چھوٹے آدمی کو بھی موقع ملتا ہے, غریب کو موقع ملتا ہے, تو وہ بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا. نہ کریں ایسا, کسی کی ہائے لگ جائے گی. بعض اوقات لوگوں کے پاس ان کی جمع پونجی ہوتی ہے, لوگ چھین لیتے ہیں, دھوکہ دے کر وہ لے لیتے ہیں. کدھر جائیں گے؟ تو میرے بیچ اسلامی بھائیوں ایک بات یاد رکھیے, جو میرے نصیب میں ہے نا وہ کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا, آپ کے گھر پہنچے گا. اللہ کرے وہ اعتقاد, وہ توکل نصیب ہو جائے. آئے دن اسکینڈل پکڑے جاتے ہیں, حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اتنا بھی انسان گر سکتا ہے. دوائیوں میں ملاوٹ, بلکہ پچھلے دنوں پتا چلا کہ جو بلڈ لگایا جاتا ہے مریض کو, جو خون لگایا جاتا ہے, خون تو آلموسٹ ڈینجرس کنڈیشن میں ہی لگایا جاتا ہے نا, مگر اس وقت اس خون لگائے جانے والے میں بھی خون میں ملاوٹ ہوتی ہے. مرنا نہیں ہے, اللہ کو جواب نہیں دینا. خون میں ملاوٹ, دوائی میں ملاوٹ, بچوں کی خوراک میں ملاوٹ. جن بچوں جو بالکل نوزائیدہ بچے ہیں, جن کی جان چلی جائے گی آپ کی اس ملاوٹ کی وجہ سے, مگر نہ جانے کون سا پردہ آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے. کیا کرو گے چند سکوں کا؟ جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا صرف یہ جو حدیث پاک ہے یہ ایسا نہیں صرف کاروبار کے لیے ہے. دھوکہ زندگی کے کسی بھی موقع پہ نہیں دینا نا. دھوکہ دے کر کسی کی چیز لے لیتے ہیں, دھوکہ دے کر رشتہ کر لیتے ہیں, دھوکہ دے کر بہت سارے کام ہوتے ہیں. کسی بھی موقع پر مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا ہے. مسلمان دھوکہ دینے والا نہیں. من غش فلیس منا. اللہ کرے کہ اس حدیث سے میں اور آپ ڈر جائیں. واقعی میں آج وہ حدیثیں سنانے آیا ہوں, نبی پاک فرماتے مجھ سے نہیں تو بندہ کرے گا کیا, جائے گا کس کے پاس؟ سیدی اعلیٰ حضرت سمجھاتے, سنو, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, ان کے سوا کوئی نہیں ہوگا. وہی تو بخشوائیں گے, وہی شفاعت کروائیں گے. اور اگر انہوں نے کہہ دیا کہ جاؤ تم ہم میں سے نہیں, تو ہم کدھر جائیں گے؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے, لو جب تو بنائی ہے.
ابھی حج کے فارم شروع ہو رہے ہیں نا, ایک نیا دھوکہ شروع ہو جائے گا, ہر سال ہوتا ہے. بیچارے غریب حاجیوں کے پیسے لے لیتے ہیں, بعد میں ان کے پیسے کھا جاتے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایک ہائے کس کی لے رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کی, جو اللہ کے گھر جانے والا اس کی ہائے لے رہے ہیں. جمع پونجی, بیچارے ایک ایک روپے جمع کر کے پیسے دیتے ہیں کہ جناب مجھے حج پہ جانا ہے, اور آخری دن وہ دفتر بند کر کے بھاگ جاتا ہے. بس ذرا سوچے, وہ پیسے ٹھیک ہے تم نے لے لیے, چند لاکھ چند کروڑ روپے, اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قبر میں جانا نہیں. اچھا یہ پیسے حرام کے, دھوکے کے جب اپنے بچوں کو کھلاؤ گے, کیا وہ بچے صحت مند رہیں گے؟ وہ بچے تمہارے فرما بردار رہیں گے؟ یہ پیسہ بربادی لائے گا, تمہاری آل میں دیکھو گے تم. کبھی زندگی میں کسی کا برا نہ سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں. بلکہ اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے نا کہ کسی کا پیسہ آپ کے پاس آ جائے اور آپ وہ بھول گیا بندہ ہے, آپ کا کام ہے اس تک پہنچائیے, اسے یاد دلائیے کہ آپ کی رقم میرے پاس رہ گئی تھی, آپ بھول گئے. یہ مسلمان ہے, یہ اسلام ہے. مگر آج اسلام کی یہ خوبصورتی ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے. جس کو جب جیسے موقع ملتا ہے وہ چوری کرنے کے لیے تیار ہے. سوچئے نا میرے بیچے اسلامی بھائی, ایک میں نے واقعہ دیکھا تھا, ایک کلپ میری نظر سے گزرا. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں صبح فجر کے بعد واک کرنے گیا تو دیکھا ایک بوڑھا فروٹ والا ہے, فروٹ بیچنے والا, ٹھیلے والا, آنسوؤں سے رو رہا ہے. تو میں نے پوچھا کیا ہوا بابا جی؟ کہتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ روز صبح سبزی منڈی سے 2 پیٹی فروٹ کی لاتا تھا, اسی کو بیچتا تھا, تھوڑے پیسے کما کر روزانہ بچوں کے لیے کھانا لے کے جاتا تھا. آج منڈی سے 2 پیٹی لایا ہوں, اوپر تو بڑے اچھے اچھے فروٹ تھے, خوشی خوشی لا کر جب پیٹی کھولی ہے اندر سارے کے سارے گلے ہوئے فروٹ ہیں. میں پورا دن کیا کروں گا؟ اس کو بیچ کر کیسے اپنے بچوں کی روزی پوری کروں گا؟ مجھے بتاؤ یار. ایک بوڑھے کی یہ ہائے نہیں ہے, ایک غریب آدمی کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی. بعض لوگ سوچتے ہی نہیں ہے کہ آپ کا یہ دھوکہ کب کہاں کس کے دل میں جا کر کیسی تکلیف پہنچائے گا. زندگی میں کبھی ایسا نہ کرنا میٹھے اسلامی بھائیوں. اللہ کرے کہ میرا یہ بیان بعد میں بھی مدنی چینل پر جو سنے اور کوئی بھائی توبہ کر لے. اگر دھوکہ دیا ہے نا زندگی میں, چلے جائیں کسی عالم دین مفتی کے پاس کہ حضور مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں, اب بتائیں میں کیسے اس کا ازالہ کروں. دنیا میں کر لو, کہیں قیامت کے دن مارے نہ جاؤ, پکڑے نہ جاؤ, عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ. کبھی بھی زندگی میں ہمیں وہ کام نہیں کرنا جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں. ہمیں تو کام وہ کرنا ہے جس میں آقا فرمائیں یہ میرا ہے, یہ میرا غلام ہے, جو یہ کرے وہ میرا ہے. ارے وہ کام کرو جس میں آقا دامن میں چھپا لے, وہ کام نہ کرنا جس میں نبی پاک فرمائیں کہ وہ ہم میں سے نہیں. اس سے بڑی کوئی بربادی نہیں ہے کہ اگر آقا نے ہمیں دور کر دیا. ہم تو نبی پاک کے امتی ہے, سہارا ہی وہی ہے, آسرا ہی وہی ہے, انہی نے بخشوانا ہے, انہی نے تو معاف کروانا ہے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ عمل ہے, نہ کوئی کام کیا ہے اچھا, اور اگر آقا کو بھی ناراض کر دیا تو پھر کدھر جاؤ گے؟ تو بس آج ایک پہلا پیغام آج کے بیان کا, کبھی زندگی میں کسی کو دھوکہ مت دینا. دے دیا ہے معافی مانگو, لوٹا دو اس کو, بتا دو اس کو غلطی ہو گئی, میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا, میں نے آپ کو یہ غلط بیانی کر کے دیا تھا, آج معافی مانگ لو. قیامت کے دن کہیں مارے نہ جائیں. میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں, اور وہ بھی ہمارے یہاں بہت عام ہے. ماشاءاللہ یہاں نمازی بھی بیٹھے ہوں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لیس منا من ینکر نقر الغراب, یعنی جو کوے کی طرح ٹھونگے مارے وہ ہم میں سے نہیں. اور یہ کس لیے؟ یہ نماز کے بارے میں فرمایا. یہاں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوے کی طرح ٹھونگے مارنے, جانوروں کی طرح بازو بچھانے اور آدمی کو مسجد میں اپنی جگہ مقرر کر لینے سے منع فرمایا ہے, جیسے اونٹ اپنی جگہ مقرر کر لیتا ہے. اب یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ نماز میں دیکھتے ہیں نا, بعض اوقات اتنا جلدی جلدی سجدہ کرتے ہیں, دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھتے بھی نہیں ہیں, اور فوری سجدہ کرنا, جیسے کوا ٹھونگ مارتا ہے ایسے نماز پڑھتے ہیں. اب ذرا سوچئے, ایک تو وہ طبقہ ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, اور ایک وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے مگر ایسے پڑھتا ہے جو ناپسندیدہ طریقہ ہے. حدیث پاک میں فرمایا, حدیث کا مضمون ہے سب سے بڑا چور کون ہے؟ فرمایا نماز کا چور ہے. اور نماز کا چور کون ہے؟ جو جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے, ایسے نماز پڑھتا ہے کہ نہ اپنا رکوع میں کمر سیدھی کرتا ہے, نہ سجدہ ٹھیک طریقے سے کرتا ہے. اب ذرا سوچیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا, وہ تو عجب بہت بڑا مجرم ہے.
لیکن نماز صحیح نہ پڑھنا یہ کس قدر سخت ہے کہ آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں جو کوے کی طرح ٹھونگے مارے. نماز پڑھیں، سکون سے پڑھیں. کس بات کی جلدی ہے؟ کہاں جانا ہے آپ نے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو اور وہاں اتنی جلدی بچا رہے ہیں. سوچئے نا، اگر آج مثال کے طور پہ آپ کو کسی منسٹر کے پاس، کسی وزیر کے پاس، کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس جانے کا موقع ملے تو کیا کرتے ہیں؟ بڑے ادب سے جاتے ہیں، تیاری سے جاتے ہیں، خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر، بڑے جس کو آپ کہتے ہیں نا مدھم لہجے میں بات کرتے ہیں، احتیاط سے بیٹھتے ہیں، برا نہ لگ جائے صاحب کو. دنیا میں کسی کے پاس جاؤ تو اتنی تیاری، اور مسجد میں جائیں تو کوئی تیاری نہیں. جس کا جیسا لباس ہے ایسا لباس لے کے چلا جاتا ہے، جیسا منہ ہے ایسا منہ لے کے چلے جاتے ہیں. ہمیں پتا ہے مسجد میں اتنی منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے پسینے سے شرابور ہیں اللہ کے گھر میں. کیا ایسے کپڑے پہن کے کسی دعوت ولیمے میں جاتے ہو؟ ولیمے میں جانے کے لیے نیا لباس استری کیا ہوا، خوشبو لگا کر، منہ دھو کر، اور اللہ کے گھر کا کوئی احترام نہیں. یاد رکھو، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. اللہ کے گھر کا احترام کرو، وہ رب کریم تمہاری جھولیاں بھر دے گا. اور جب جائیں نا تو سکون سے بیٹھیں، آرام سے نماز پڑھیں، تسلی سے نماز پڑھیں. روایتوں کا مضمون ہے کہ مومن مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. کیسا سکون میں ہوتی ہے مچھلی پانی میں؟ فرمایا منافق ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے. پانی کے باہر مچھلی تڑپتی ہے نا، منافق مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے، بے چین، بے کل. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب مسجد میں جاتے ہیں بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، یار ابھی تک نماز نہیں ہوئی. جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا ابھی دعا نہیں شروع ہوئی، بھاگنے کی تیاری ہے. اتنی جلدی کیوں ہے؟ اتنی بے چینی کیوں ہے؟ ارے آئے ہو اللہ کے گھر میں 2 رکعت اور پڑھ لو، ہاتھ اٹھاؤ، مانگو تو صحیح، اس سے التجا تو کرو. تو خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک تو مسجد کا ادب کریں، احترام کریں، مسجد میں شور و غل نہ کریں، گندگی نہ کریں، اور پھر نماز سکون سے پڑھیں. ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ تعدیل ارکان جو ہے نا وہ کیا ہے. نماز میں تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود اور قوما. رکوع کہتے ہیں، رکوع سے سیدھا جو کھڑے ہوتے ہیں نا، رکوع کے بعد جب ہم سیدھا کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قوما. اور جلسہ کیا ہوتا ہے؟ 2 سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ. اس میں کم از کم 1 بار سبحان اللہ کی مقدار کے لیے رکنا یہ واجب ہے. اتنی دیر رکنا، ٹھہرنا کہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے، یہ واجب ہے، باہر شریعت میں ہے. نمازی کو چاہیے کہ اپنی نماز میں فرائض، واجبات، سنتیں اور مستحبات کا لحاظ رکھے، عاجزی کے ساتھ خشوع و خضوع اور انکساری کی کیفیت پیدا کرے. کس کے دربار میں کھڑا ہے؟ اللہ کے دربار میں. لیکن ایک عجیب ریس لگی ہوئی ہوتی ہے. تو میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنی نماز درست کیجئے. نماز کا چور اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں. اب الحمدللہ دعوت اسلامی نے بڑا زبردست کام کیا ہے کہ فیضان نماز کورس شروع کر دیا. دنیا بھر میں یہ کورس کروایا جا رہا ہے. صرف 7 دن کا کورس ہے. 7 دن دیجئے اور اپنی نماز ٹھیک کر لیجئے. کئیوں کے وضو ٹھیک نہیں ہے، ہم وضو خانے پہ برابر میں وضو کر رہے ہوتے ہیں، عجیب حال ہوتا ہے. ایسے وضو کر رہے ہیں کہ لگتا ہے وضو ہی نہ ہوا. نماز پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے سجدے میں انگلیاں ہی ٹھیک نہیں لگائی، سجدہ ہی نہیں ہوا. سجدہ نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوئی. لیکن کسی کو فکر بھی تو نہیں ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اتنی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، مدنی چینل پر بعد میں سنیں گے، ہم میں سے کس نے کب نہ کہاں نماز سیکھی ہے؟ ہم نے نماز کہیں سیکھی نہیں ہے، ہم نے نماز دیکھی ہے. بچپن سے ابو کو، والدہ کو نماز پڑھتے دیکھا، ویسے ہی پڑھنا شروع کر دی. مسجد میں آئے تو جیسے نمازیوں کو دیکھا ویسے نماز پڑھی. وضو خانے پر بیٹھے برابر والے کو وضو کرتے جیسے دیکھا ویسے وضو کیا. کہاں سیکھی؟ کس کو پتا ہے نماز کے فرائض کتنے ہیں، شرائط کتنے ہیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ بس دیکھتے گئے اور کرتے گئے. کیا اس طرح بھی دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے؟ کیا آپ نے اسی طرح بہت سارے کام کیے؟ آپ نے میٹرک بھی اسی طرح کر لیا، کالج میں بھی اسی طرح پڑھ لیا، ٹائپنگ اور کمپیوٹر بھی ایسے سیکھا؟ نہیں، آپ باقاعدہ سیکھنے گئے، آپ نے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا، آپ نے کورس کیا. اور جو سب سے اہم فرض ہے آپ پر، اس کو کب سیکھا؟ یہ واقعی وہ ہائی لائٹ ہے جو دعوت اسلامی نے آج کے دور میں ہمارے سامنے رکھا کہ آؤ نماز سیکھتے ہیں. اور ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں. 50 60 سال کے جب اسلامی بھائی نے فیضان نماز کورس کیا یا پریکٹیکل وضو اور نماز کا کیا، ان کے الفاظ ہیں کہ اب پتا چلا زندگی میں 50 سال کے بعد کہ وضو کیسے ہوتا ہے. ہمیں آج پتا چلا کہ نماز کے فرائض کیا ہے. سوچئے، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 20 25 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں مگر درست نہیں پڑھ رہے. تو خدا را یہ حدیث ڈرا دینے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں. جو نماز میں حدیث کا مضمون ہے کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے. سکون سے، آرام سے نماز پڑھیں اور خاص طور پہ تعدیل ارکان کا خیال رکھیں. تیسری حدیث
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسد کرنے والے، چغلی کھانے والے اور کاہن کے پاس جانے والے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ حسد، چغلی آج یہ ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہو گئی ہے۔ کبھی سوچا ہم نے کہ آج بھائی بھائی کو حسد ہو گیا ہے، بہن کو بہن سے حسد ہو گیا ہے، دوست کو دوست سے حسد ہے۔ آج کسی کی ترقی اچھی نہیں لگتی۔ حسد کی تعریف کیا ہے پہلے ذرا سمجھ لیجئے تاکہ پھر اندازہ ہو جائے کہ ہم حسد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی بندے کو نعمت ملے اور دل میں یہ تمنا ہو کہ یہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے۔ اس کو کیوں ملی بھائی؟ مجھے مل جائے، یا کم از کم اس کی تباہ ہو جائے۔ مجھے نہیں ملنی نا، تو کم از کم اس کی نعمت تباہ ہو جائے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کرتے ہیں، جتنے اسلام میں بیٹھے نا، جتنے مجھے سن رہے ہیں، اپنے بارے میں غور کرتے ہیں کہ کہیں حسد ہو تو نہیں گیا۔ حسد یہ وہ بیماری ہے میٹھے اسلامی بھائیوں جو جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، جلا دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ حسد کرنے والا پتہ کیا کرتا ہے؟ سارا دن عبادت کرنے والا بھی ہو، اگر نمازیں پڑھنے والا ہو، روزے رکھنے والا ہو، صدقہ خیرات کرنے والا ہو، سارے دن کی نیکیاں جمع کرتا ہے اور حسد کر کے اس کو آگ لگا دیتا ہے۔ کہیں یہ تو نہیں کر رہے ہم؟ اب آئیے غور سے سنیے کہ حسد ہم میں سے کسی کو ہے یا نہیں۔ میں چھوٹا سا ایک ٹیسٹ بتاتا ہوں آپ کو، چیک کر لیجئے۔ آپ کے خاندان میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، قریب کے لوگوں میں کوئی ایسا ہے، آپ کی مارکیٹ میں، آپ کے کاروبار کرنے والوں میں کوئی ایسا ہے کہ جب بھی اس کو کسی وجہ سے ترقی ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے تو آپ کو برا لگتا ہے، یا اس کی آپ کے سامنے کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ کو مزہ نہیں آتا؟ تو سمجھ لیجئے there is something wrong، کوئی گڑبڑ ہے۔ مجھے کیوں اس کی تعریف اچھی نہیں لگتی؟ کیوں مجھے کوئی آ کر بتاتا ہے کہ یار پتہ چلا وہ فلاں کا ماشاءاللہ کام بہت ترقی کر گیا، دوسری دکان کھول لی ہے، تو مجھے دل میں تکلیف کیوں ہونے لگ جاتی ہے؟ یعنی اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ اگر کوئی دوست آ کر بتائے نا یار ذرا دیکھو میں نے نیا گھر لیا ہے، آپ کب آئیں گے، آپ کو دعوت ہے، تو اس کے گھر بھی جاتے ہیں، بریانی بھی کھا کر آتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں 2 نمبر کے پیسے سے بنایا ہوگا۔ اس کے گھر بننے پر تمہیں تکلیف ہے؟ اچھی خاصی گاڑی لے کر کوئی دوست آئے گا، کہے گا دیکھو یار موٹر سائیکل تھی، اللہ نے پیسے دیے، میں نے گاڑی لے لی، ارے بھائی بہت مبارک ہو ماشاءاللہ۔ جیسی گاڑی لے کر آگے گیا، سود کے پیسے سے لی ہوگی۔ اس کی گاڑی میں تمہیں پرابلم، اللہ نے نعمت دی ہے، پرابلم تمہیں ہو گئی ہے۔ کسی کو نوکری میں ترقی مل جائے، ساتھ ہی کام کرتا ہو اور اس کو جناب اس کی جاب آگے بڑھ جائے، تنخواہ بڑھ جائے، یہ چاپلوسی کرتا ہے نا اس لیے اس کی تنخواہ بڑھ گئی ہے۔ سوچئے آپ کتنا گندا دل ہے اس کا کہ جس کو بھائی کو، مسلمان کو ترقی مل رہی ہے اور آپ کو پرابلم میں ہو رہی ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، یہ حسد اتنا غلط عمل ہے، قیامت کے دن یا مرنے کے بعد جو سزا ملنی ہے ملے گی۔ حسد کرنے والا دنیا میں بھی جلتا ہی رہتا ہے، کیونکہ سامنے والے کو ترقی ملے گی، اس کو تکلیف ہو، نہ نیند آئے گی، نہ سکون آئے گا، بلڈ پریشر الگ ہائی، ٹینشن الگ۔ یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، بہت سارے وہ لوگ جن کو رات کو نیند نہیں آتی نا، یا بہت سوچتے ہیں، ہمیں ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار بہت سوچتا رہتا ہوں، بس نیند نہیں آتی، سکون ہی نہیں ہے لائف میں۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، جن کو سکون نہیں ہے نا وہ چیک کر لیں، یا تو وہ کسی کے ساتھ حسد میں مبتلا ہیں یا کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، نیگیٹو بہت سوچتے ہیں۔ یاد رکھنا، جس کو جو حسد سے پاک ہے نا، جو حسن زن کا عادی ہے، وہ بڑی سکون کی نیند سوتا ہے۔ آپ کو کوئی کہے یار فلاں کو ایک فیکٹری اور بڑھ گئی، آپ کہے ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے، ہے سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر، یہ ذہن رکھو۔ اتنا گندا دل ہو جاتا ہے حاسد کا کہ جس سے حسد ہے نا، کوئی آ کر کہے پتہ چلا اس کی دکان میں آگ لگ گئی، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایسا سامنے تو کہیں گے او ہو بڑا افسوس ہوا جناب، مگر دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں، بہت اچھا ہوا اس کی گاڑی لگ گئی، میں تو چاہتا ہی تھا برباد ہو جائے۔ آپ سوچئے کتنا گندا دل ہے اس کا کہ مسلمان کے نقصان پر خوش ہو رہا ہے۔ لیکن آپ بتاؤ کہ ایسا ہے نہیں ہمارے معاشرے میں؟ برابر میں دکان ہوتی، مارکیٹ میں 10-15 دکانیں ایک ساتھ ہوتی ہے نا، کسی کی دکان پر گاہک زیادہ چلے جائے، او ہو جادو کرا ہے اس نے، تو تعویذ کر دیا ہے، سارے گاہک اس کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ ارے اللہ دے رہا ہے اسے روزی، تو بھی اللہ کا ذکر کر، اللہ تجھے بھی دے دے گا۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کوئی شخص بڑا نیک ہو جائے، توبہ کر لے، اب ذکر و درود پڑھنے والا، ٹوپی ووپی لگانے والا بن جائے، روز نماز پڑھے، واپس آ کر دکان پہ تسبیح پڑھے، بندہ بولے دیکھو یہ کوئی وظیفہ لے کر آئے، میری طرف ہی منہ کر کے پڑھ رہا ہے، مجھے ہی پھونک رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ ذکر کر کے برکتیں پا رہا ہے، تم بدگمانی کر کے، حسد کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ سوچو نا، اتنا میں کیا، اتنی مثالیں میرے پاس، ساری رات میں مثالیں دیتا رہوں۔ حج پر جائے کوئی، انشاءاللہ حج پہ جا رہا ہوں، او ماشاءاللہ مبارک، میرے لیے دعا کرنا،
اب دوسروں کو کہتے ہیں حرام کے پیسے کماتا ہے، دیکھو حج پہ جا رہا ہے. یار وہ اللہ نے اسے بلایا، نبی پاک نے اپنا مہمان بنا، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ وہ جانے، اس کا رب جانے نا. کیوں تکلیف ہے کسی کی ترقی میں، کیوں برا لگتا ہے؟ اور یہ حسد بھائی بھائی میں ہو جاتا ہے. ایک بھائی ترقی پالے، ایک بھائی کو اچھا جگہ رشتہ ہو جائے یا اس کی بیٹا ہو جائے، دوسرے بھائی کے اولاد نہ ہو، دوسری بہن کے اولاد نہ ہو، یہ شیطان مردود بھائی بہنوں میں حسد کروا دیتا ہے. تو یہ بیماری خطرناک ہے. اور کتنی خطرناک ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو چیک کرو میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، یہ بیماری ہمیں خود چیک کرنی ہوگی کہ اگر زندگی میں کسی سے حسد ہے تو اس کو دور کیجیے. یہ دور کیسے ہوگا؟ اس کا طریقہ بھی علماء نے لکھا. سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ دعا کرے کہ یا اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے، مسلمانوں کے لیے بری سوچ سے پاک کر دے، مجھے مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے. اللہ قریب ہے، آپ واقعی دعا مانگو گے دور ہو جائے گا. دوسرا بڑا پیارا طریقہ اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جس سے حسد ہے نا، آپ کو جس کی تعریف اچھی نہیں لگتی ہے، جس کو نعمت ملے آپ کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے، آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. یعنی مثال کے طور پہ، اچھا صرف پیسوں سے حسد نہیں ہوتا، کوئی خوبصورت ہو، بندہ بولے یار میرا رنگ سانولا، یہ اتنا خوبصورت کیوں ہے؟ ارے بھائی اب اللہ نے بنایا اس کو، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اچھا کسی کو شہرت مل جائے، ہمارا لالا موسیٰ میں رہنے والا جانتا کوئی نہیں تھا اس کو، آج ساری دنیا میں مشہور ہو گیا، اس کو کیوں شہرت ملی؟ تمہیں تکلیف؟ تو یاد رکھو حسد شہرت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، دولت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، خوبصورتی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، منصب کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. مگر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ دولت دینے والا کون ہے؟ سب مل کے جواب دو نا. شہرت دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا اللہ ہے تو اللہ دے رہا ہے، ہمیں کیا پرابلم ہے؟ پتہ ہے کیا روایتوں کا مضمون ہے؟ جو حسد کرنے والا ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے اسے کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا. حسد کرنے والا رب پر اعتراض بولتا نہیں ہے، مگر بیسیکلی اس کا اعتراض رب کی قدرت پر، تقسیم پر بنتا ہے کہ تو نے اسے خوبصورت بنایا، مجھے نہیں، اسے لمبا بنایا، مجھے چھوٹا بنا دیا. یاد رکھو یہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر گزار بننا ہے. تو جب آپ کو کسی کی آواز سے پرابلم ہے نا، بہت اچھا نعت خواں ہوتا ہے، بڑی اچھی آواز ہوتی ہے، لوگوں کو حسد ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کو کسی کی آواز سے پرابلم ہے، کسی کے چہرے کی خوبصورتی سے پرابلم ہے، کسی کی شہرت سے پرابلم ہے، کسی کی دولت سے پرابلم ہے، آپ پتہ کیا کریں؟ اب اسی کے لیے دعا کریں یا اللہ اس کو اور دولت دے. اب آپ بولیں گے یار یہ تو بڑی مشکل دعا ہے، مجھے تو اس کی دولت سے پرابلم ہے. ہاں یہی علاج ہے. انجیکشن اچھا تھوڑی لگتا ہے، انجیکشن تکلیف دیتا ہے نا، یہ انجیکشن ہے. جب آپ دعا کرو گے نا یا اللہ اس کو اور شہرت دے، اور جب اس کو شہرت ملے گی نا تو اب آپ کو برا نہیں لگے گا، کیونکہ آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں اسی لیے ترقی ہو رہی ہے اس کی. تو یہ دعا کرنا آپ کے دل سے حسد کو دور کرے گا. ٹھیک ہے، تو ایک طریقہ یہ ہے، اور بھی طریقے کتابوں میں لکھے. دوسری جو بات میرے آقا نے فرمائی وہ بھی بڑی عام ہے، اس سے بھی بچنا ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا میرا کوئی تعلق نہیں، اور وہ ہے چغلی کرنا. یہ بالخصوص اسلامی بہنوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، مگر آج کل کے مرد بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. چغلی کہتے ہیں کہ اس کو پہلے یہ سمجھ لیں، کسی کی بات کو دوسرے آدمی تک پہنچانے اور فساد پھیلانے کے لیے بیان کرنا، یہ چغلی ہے. اور چغل خور کو محبتوں کا چور کہا گیا. جہنم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جھوٹ سے منہ کالا ہوتا ہے اور چغلی سے قبر کا عذاب ہوتا ہے. مگر آج کوئی سوچتا ہی نہیں. مثال کے طور پہ کسی کے گھر گئے چائے پینے، اس نے اپنے کسی بھائی کسی رشتہ دار کے بارے میں کہہ دیا یار بندہ ٹھیک نہیں ہے، فراڈی ہے. کہنا نہیں چاہیے. اگر اس نے کہہ دیا تو کیا آپ پر واجب ہو گیا ہے کہ فوراً اس کو فون کر کے بتائیں بھائی ادھر گیا تو تمہیں تو جھوٹا کہتا ہے، وہ فراڈی کہتا ہے، لڑائی کرائی نا. یہی چغلی ہے. کسی کی بات دوسرے تک کیوں پہنچانی ہے؟ بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جھوٹ اللہ کو بڑا ناپسند ہے، مگر چند جگہوں پر جو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے نا، اس میں دو مسلمانوں کے درمیان سلو کروانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. مثال کے طور پہ دو بھائی لڑ گئے ہیں، ناراض ہو گئے، دو دوست ہیں، دو رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھ رہے. آپ کو پتا چلا، لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور مرچی مسالہ ڈالتے ہیں. ہاں وہ تو بندہ تمہارے بارے میں بڑی بات ہے، نہیں کرتا پھر بھی کہتے ہیں تاکہ اور لڑائی ہو اور مزہ آئے، ذرا مرچ مسالہ بنے. توبہ توبہ توبہ. حالانکہ یہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ دونوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. مثال دیتا ہوں، زید اور بکر یہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہیں. آپ بکر کے پاس گئے تو جا کر کہا یار میں زید سے مل کر آیا ہوں، آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، بڑی دعائیں دے رہا تھا آپ کو.
اب اس کے دل میں ہوگا یار میں تو سمجھا مجھ سے بڑا ناراض ہے, دعا کر رہا تھا. ہاں اب زید کے پاس جائیں کہ یار وہ بکر سے ملاقات ہوئی, وہ تو ماشاءاللہ آپ کے لیے بڑی دعائیں کر رہا تھا, بڑے اچھے الفاظ میں آپ کو یاد کیا, دل میں نرمی ہوگی نا, اب دونوں کو بٹھا دیں, دوستی کرا دیں. یہ صلح کروانے کے لیے بعض مقامات پر بعض شرائط کے ساتھ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, مگر آج جھوٹ بولتے ضرور ہیں لوگ, مگر مزید دوری کرنے کے لیے میاں بیوی کو لڑا دیں گے, خاندان کو لڑا دیں گے, بھائی بھائی کو لڑا دیں گے, مرنے کے بعد کیا جواب دو گے اللہ کو؟ چغل خور کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات, اللہ مجھے اور آپ کو حسد اور چغلی سے محفوظ فرما دے. جبھی تو دعوت اسلامی کا نعرہ ہے نا, محبتوں کے چور, یہ اسی لیے یاد دلایا جا رہا ہے, صرف نعرہ لگانا نہیں ہے, چغلی سے بچنا بھی ہے. پتہ چل جاتی ہے بعض اوقات کسی کی زبان سے نکل جاتا ہے کوئی جملہ, غصے میں ہوتا ہے فلاں بندہ ٹھیک نہیں ہے, میں اس سے بات نہیں کروں گا, وہ بندہ خراب ہے. آپ کو اگر پتہ چل گیا تو یہ کب لازم ہوا کہ فوری طور پہ آپ اس کو پہنچائیں, پی جائیں, چھپا لیں, دبا دیں بات کو, تاکہ دو بھائیوں میں لڑائی نہ ہو. باتیں تو بہت ساری ہیں, یہ پوری ایک سیریل ہے حدیث کی, مگر اب میں اپنے ٹاپک جو خاص طور پہ چونکہ آج جامعۃ المدینہ کا افتتاح ہے, علماء بننے جا رہے ہیں, تو اس کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں کی حدیث میں ہے کہ لیس من امتی من لم یجل کبیرنا, لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقا, یعنی جو ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانے, ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے, اور ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے, ان کا احترام نہ کرے, وہ میری امت سے نہیں ہے. یاد رکھیے گا, اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کا ادب کرنا ہے, اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے, علماء کا ادب کرنا ہے, علم کی تعظیم کرنی ہے. اور آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. مگر آج کیا حال ہے, آج بچے بھی پریشان ہیں بڑوں سے, اور بڑے بھی بچوں سے پریشان ہیں. نہ بچے بڑوں کا ادب کر رہے ہیں, نہ بڑے بچوں پہ شفقت کر رہے ہیں. گھر کا ماحول ہی عجیب بنا ہوا ہے. کئی بزرگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار بچے جواب ہی صحیح منہ نہیں دیتے, میرا بچہ مجھے ساتھ ہی نہیں دیتے, ادب ہی نہیں کرتے. میں یہاں ہاتھ جوڑ کر اپنے بزرگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں, پھر بچوں سے بھی بات کرتا ہوں, کہ براہ کرم آپ نرم ہو جائیے. جھاڑنے والا, ہر وقت ڈانٹنے والا, ہر وقت طنز کرنے والا کسی کو اچھا نہیں لگتا. وہ لوگ جو اپنے گھر میں جا کر گالیاں دیتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے گھر میں جا کر ہر وقت ڈانٹتے ہیں, ان کے ساتھ کون بیٹھے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کی عزت نہیں کر رہے, یہ دنیا میں ایک فارمولہ یاد کر لو, عزت دو گے تو عزت ملے گی, محبت دو گے تو محبت ملے گی. گیو اینڈ ٹیک ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں ڈانٹتا رہوں اور لوگ میرے ہاتھ چومیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرا منہ چڑھا رہے اور سارے مجھ سے مسکرا کر ملے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ مسکرائیے, سامنے والے کے چہرے پہ خود ہی مسکراہٹ آ جائے گی. آپ پیار دیجئے. پیار ایک ایسی چیز ہے, شفقت ایک ایسی چیز ہے, آپ جانور کو دینا, جانور قدموں میں آ جاتا ہے. بکری کو ہاتھ لگائے, بکری, بلی کو ہاتھ لگائے, بلی پیروں, جانور کا بچہ پیار سے آ جاتا ہے, پھر بھی انسان ہے. لیکن محبت دینا ہی نہیں آتی, شفقت کرتے ہی نہیں ہیں. ایسے بھی بزرگ ہیں جو 5 وقت جماعت سے نماز پڑھتے ہیں مسجد میں, بہت اچھی بات ہے, مگر مسجد میں آتے ہوئے اور جاتے ہوئے نہ جانے کتنوں کا دل توڑتے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں, جھڑک رہے ہیں, کبھی مؤذن صاحب, کبھی جناب خادم صاحب, کبھی باہر دکاندار, کبھی بچوں کی خیر نہیں ہے. یہ آپ ایسے نہ بنیں, آپ کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھے گا. اگر بڑی عمر ہو گئی ہے تو ایک شفیق سایہ دار درخت بن جائیں, غلطیوں کو معاف کرنے والے بنیں, پھر دیکھیں لوگ آپ کی کیسے آگے پیچھے ہوں گے. 2 قسم کے والد ہوتے ہیں, چیک کر لیں ہم کیسے ہیں. جو بھی والدین ہیں نا مجھے سن لیں. ایک والد وہ ہوتا ہے جب گھر میں جاتا ہے نا تو سارے بچے چھپ جاتے ہیں, سو جاؤ سو جاؤ ابو آ گئے ہیں. یہ کیسا والد ہے کہ گھر میں آیا اور بچے سونے کی تیاری, رضائی اوڑھ لیتے ہیں, کیونکہ ابو نے آ کر ڈانٹنا ہی ہے, ابو نے کلاس ہی لینی ہے, ابو نے پیشی لینی ہے, پتہ نہیں ابا ہے یا انسپیکٹر ہے. اور دوسرا والد وہ ہوتا ہے جب گھر میں جاتا ہے تو بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں, ابو آ گئے ابو آ گئے, کوئی کاندھے پہ چڑھ جاتا ہے, کوئی گود میں آ جاتا ہے, کوئی فوراً چومنے لگ جاتا ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین پیرنٹس. اب غور کر لیجئے میں کون سا والا ابو ہوں, ٹھیک ہے نا. اب مجھے بتائیے کس کے لیے آسان ہے بچوں کی تربیت کرنا؟ جس والد کے ساتھ بچے محبت سے بیٹھیں گے وہی تو سمجھا سکے گا نا, بیٹا جھوٹ نہ بولنا, ماں باپ کا ادب کرنا, نماز پڑھنا, کیونکہ دے آر ولنگ ٹو لسن یو, وہ تیار ہے آپ کو سننے کے لیے. جو پہلی رضائی میں گھس گیا بچہ, وہ آپ کی تربیت کدھر سے لے گا؟ یہ ہے وہ فرق کہ جب آپ محبت دو گے, شفقت دو گے تو شفقت ملے گی. اب آتے ہیں جو نوجوان ہیں, جو بچے ہیں, جو بڑوں کا ادب نہیں کر رہے, جو بزرگوں کے ساتھ توہین آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں.
یاد رکھیں جن کے پاس اللہ نے مال دے دیا ہے، کوئی پیسہ آ گیا ہے، کوئی منصب آ گیا، ہو سکتا ہے آپ کے ملازم میں بھی سفید داڑھی والے کچھ ہوں، مگر یاد رکھنا اسلام ہمیں بزرگوں کے ادب کا درس دیتا ہے۔ سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو نوجوان کسی بزرگ کے سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے، بزرگ ہونے کی وجہ سے، بوڑھا ہونے کی وجہ سے عزت کرے تو اللہ تعالیٰ کسی کو مقرر کر دیتا ہے جو اس نوجوان کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں جب میں اور آپ بوڑھے ہوں اور ہماری کوئی عزت کرے، آج آپ اپنی جوانی میں بوڑھوں کی عزت کریں۔ بعض اوقات غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، مگر ادب سے بات کریں، پیار سے بات کریں۔ پیسہ آ گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے کسی کو خرید لیا ہے۔ اگر داڑھی سفید ہے، بال سفید ہے، اس کو باپ کی جگہ سمجھو، اس کو عزت سے پیش آئیں، آپ اٹھ کے ملیں، بیٹھائیں اپنی جگہ پر۔ جھاڑ رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں، خیال نہیں آتا کہ اتنی بڑی عمر کے آدمی سے میں بات کیسے کر رہا ہوں۔ وہ بیچارہ غریب کچھ کہہ نہیں پاتا۔ ایک اور روایت سنیے، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، بڑوں کا ادب و احترام اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو گے۔ سب چاہتے ہیں نا نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا۔ یہ دو فارمولے یاد رکھ لو، جو نوجوان ہیں وہ بڑوں کا ادب کریں، کتنا بھی تم بڑے ہو جاؤ، کتنا بھی تمہارا نام ہو جائے، جب کوئی بڑی عمر کا آدمی ملنے آئے اس کو ادب دو، مسکرا کر ملو۔ اللہ کریم ہے، تمہارا یہ ادب کرنا تمہارا بیڑا پار کر دے گا۔ ہے خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کا نام سنا ہے نا، کتنا بڑا نام ہے۔ آپ کو پتا ہے خواجہ غریب نواز کی لائف میں تبدیلی کیسے آئی؟ انہوں نے کوئی مجاہدہ کیا تھا اور انہوں نے کوئی بہت بڑا کام کیا، تبدیلی کیسے آئی؟ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا، سنو، 15 سال کی عمر تھی آپ کی، آپ ایک باغ کی، ایک کھیت کی رکھوالی کرتے تھے۔ آپ کے باغ میں ایک بڑی سفید ریش والے، ایک بڑے نورانی چہرے والے بزرگ آئے۔ 15 سال کا نوجوان ہے، نوجوانوں مجھے سنو، 15 سال کا نوجوان جس کا اپنا باغ ہے، لیکن جب حضرت عبداللہ کندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تشریف لائے تو حضرت خواجہ غریب نواز، جو اس وقت 15 سال کی عمر ہے، آپ کا نام حسن سنجری تھا، آپ نے دیکھا ایک بزرگ آئے ہیں، آپ ان کے پاس گئے اور جا کر بڑے ادب سے انہیں بٹھایا، پانی پیش کیا، اپنے باغ سے انگور نکال کر حضرت کو پیش کی۔ حضرت نے دیکھا کتنا، یہ جو ہے نا وہ ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ بچہ کتنا باادب ہے، کتنا پولائٹ ہے، کتنی خدمت کرنے والا ہے۔ حضرت نے کیا کیا، وہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اپنے جھولی سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، اپنے منہ میں چبایا اور کہا یہ کھا لو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے وہ لقمہ تو کیا کھایا، دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اللہ نے کیسا مرتبہ دیا، 800 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، دنیا بھر میں عاشقان دلوں کے حکومت پر خواجہ غریب نواز کر رہے ہیں، سلطان الہند، عطائے رسول کہا جاتا ہے انہیں۔ تو پتا چلا با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، کبھی بے ادب مت بننا۔ یہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، جتنا جھکو گے نا، جتنا بچھو گے، انشاءاللہ اللہ اور ترقی دے گا۔ تو کبھی کسی بزرگ کو ہماری وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب تیسری بات جو حدیث میں فرمائی گئی، میرا اس سے تعلق نہیں ہے جو عالم کا حق نہ پہچانے، عالم کا ادب نہ کرے۔ ہمارے پاس، ہمارے قریب بہت سارے علماء ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم علماء کا وہ ادب کرتے ہیں؟ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید اپنے لشکر کے ساتھ ایک بار شہر رکہ میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا، تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی کے وہاں سے گزرو، بڑے زبردست اللہ کے ولی اور عالم دین تھے۔ ہارون رشید، ذرا سمجھیے گا، بادشاہ بیٹھا ہے، اس کا پورا لشکر بھی ساتھ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ اتنا ہجوم حضرت عبداللہ ابن مبارک کی طرف، لوگوں کی جوتیاں ٹوٹنے لگی، برش تو، اور اتنا غبار اڑا کہ یعنی مٹی اتنی اڑی کہ پورا آسمان جو ہے نا وہ غبار آلود ہو گیا۔ تو خلیفہ کی ایک کنیز تھی، محل کے اوپر سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، کیا رش ہے، اتنا غبار کیوں اڑ رہا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ خراسان شہر کے عالم حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے ہیں، یہ تمام افراد ان کے استقبال کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو وہ کنیز کیا کہتی ہے، اللہ کی قسم بادشاہی تو یہ ہے، بادشاہی تو اسے کہتے ہیں۔ ہارون کی حکومت کیا ہے؟ اصل بادشاہی یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں پر کتنی حکومت ہے۔ تو پہلے کے لوگ علماء کا اتنا ادب کرتے تھے۔ حضرت ہارون رشید کا بھی واقعہ سن لو۔ ایک بار ان کے پاس ایک عالم تھے، حضرت ابو معاویہ محمد دریر رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے ان کو بلایا۔ ہارون رشید خلیفہ وقت ہے، وہ آنکھوں سے معذور تھے، نابینا تھے، عالم تھے مگر معذور تھے، نابینا تھے۔ تو جب ان کا جو ملازم تھا حضرت ان عالم دین کو لوٹا لے کر، پیالہ لے کر ہاتھ دھلانے کے لیے گیا نا، تو ہارون رشید نے کہا یہ مجھے دے دو۔ خلیفہ وقت نے اس زمانے کے عالم دین کا کہا کہ میں ہاتھ دھلاتا ہوں۔
اچھا حضرت تو معذور تھے، نابینا تھے، انہیں تو نہیں پتا کون ہاتھ دھلا رہا ہے، تو آپ نے ہاتھ دھلایا اور کہا حضور پتہ ہے آپ کا ہاتھ کون دھلا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کون دھلا رہا ہے؟ نابینا تھے۔ فرمایا حضور ہارون۔ یہ سن کر ابو معاویہ کے دل سے دعا نکلی کہ جیسی آپ نے علم کی عزت کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت فرمائے۔ خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں کہ بس حضور میں نے اسی دعا کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ دھلائے تھے کہ آپ سے مجھے برکت مل جائے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ رہا کہ علماء کا ادب کرتے، علم کا ادب کرتے، جو ہم بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلائیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، یہ علماء ہوں گے انشاءاللہ تو ہماری آنے والی نسلوں کی انشاءاللہ بہتری ہوگی، اور یہ ہمیں سکھائیں گے، بتائیں گے عالم کے تو فضائل کتنے ہیں۔ آخر میں اپنے بیان کو اختتام پر لاتے ہوئے قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی تفسیر قرآن صراط الجنان میں علم اور مال کے درمیان ایک شاندار کمپیریزن بیان کیا ہے۔ بہت سارے اسلام بھائی یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار، اور میرے طلبہ بھی ہیں کہ جناب یہ درس نظامی کر لیں گے تو پھر دنیا میں تو پیچھے رہ جائیں گے، نہ انجینئر بن سکیں گے، نہ ڈاکٹر بن سکیں گے، نہ جناب بہت پیسہ کما سکیں گے۔ انسان بعض اوقات تذبذب، ہیزیٹیشن میں آ جاتا ہے۔ آؤ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، مال یقیناً ایک نعمت ہے، مگر اگر اسی مال کو علم کے سامنے رکھا جائے تو اس میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ذرا سنتے جائیے۔ علم جو ہے انبیاء کرام کی میراث ہے، جبکہ مال بادشاہوں اور مالداروں کی میراث ہے۔ وراثت انبیاء کا وراثت کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ اب بتائیے کوئی کمپیریزن ہے بادشاہ کی وراثت میں اور نبیوں کی وراثت میں؟ آگے سنیے، آپ فرماتے مالدار کا جب انتقال ہوتا ہے نا تو مال اس سے جدا ہو جاتا ہے، جبکہ عالم کے ساتھ اس کا علم اس کی قبر میں ساتھ جاتا ہے۔ یہ کیسا مال ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آنا ہے۔ تیسری بات سنیے، علم جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے سے بندے کو عزت، شرف اور تزکیہ نفس کی دولت ملتی ہے، بلکہ مال کی وجہ سے تزکیہ نفس اور باطنی کمال حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات حرص، لالچ اور عجیب و غریب بیماریوں میں بندہ گرفتار ہو جاتا ہے جب مال کے پیچھے بھاگتا ہے۔ علم کا لالچی ہو، علم سیکھنے والا ہو، اللہ اس کو بلندی اور ترقی عطا فرماتا ہے۔ پانچویں بات فرمایا، مال مومن، کافر، نیک، فاسق سب کو مل جاتا ہے۔ گناہ گار کو بھی مال ملتا ہے، مومن کو بھی ملتا ہے، کافر کو بھی ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کافر بھی بڑے مالدار ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ علم نفع بخش اسی کو دیتا ہے جو مومن ہوتا ہے۔ ایمان والے کو ہی اللہ علم کا نفع عطا فرماتا ہے۔ فرق دیکھیے، آگے فرمایا علم عاجزی اور انکساری کی دعوت دیتا ہے۔ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے نا تو عاجزی، انکساری آ جاتی ہے، جبکہ مال فخر، تکبر اور سرکشی کی دعوت دیتا ہے۔ کتنی الگ الگ راہیں ہیں۔ اب فرمایا کہ بادشاہ اور دیگر لوگ عالم کے حاجت مند ہوتے ہیں۔ آپ نے کئی شہروں میں، یہاں بھی دیکھیں گے، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، ان کی گاڑی کا دروازہ کھولنے والا کبھی آپ مالدار دیکھیں گے، کبھی جناب کوئی منسٹر دیکھیں گے، کبھی ہو سکتا ہے کوئی پروفیسر ہوگا۔ آپ نے کسی عالم دین کو کسی مالدار کی جوتیاں اٹھاتے نہیں دیکھا ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ نے ہمیں دکھایا ہے کہ سارے مالدار بڑے بڑے لوگ عالم کے محتاج ہوتے ہیں، عالم ان لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو علم کے یہ فضائل ہیں۔ اور پھر فرمایا جتنا مال زیادہ ہوگا پل صراط پر اتنا وزن زیادہ ہوگا، علم زیادہ ہوگا انشاءاللہ پل صراط سے بھی آسانی سے گزر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، یہ چند باتیں میں نے علم کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے کی، اور میں نے چند وہ حدیثیں آج آپ کو سنائی، میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں، دہرائی کر لیتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ آج میں بھی نیت کر لوں اور آپ بھی نیت کر لیں، زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ آقا نے فرمایا نماز کا چور، نماز میں ٹھونگے مارنے والا، جلدی جلدی جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب نماز آسانی سے صحیح طریقے سے پڑھیں گے۔ اور اس کے لیے میں نے بیان کے دوران بھی بتایا کہ فیضان نماز کورس 7 دن کا کورس ہے۔ یہاں بھی امید ہے لالا موسیٰ میں، جہلم میں یہ کورسز ہوتے ہوں گے۔ ذمہ داران سے رابطہ کر کے اس کورس میں داخلہ لے لیں۔ اور ایک اور طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، آپ اس شعبے میں بھی داخلہ آن لائن بھی یہ فیضان نماز کورس کر سکتے ہیں۔ QuranTeacher.net یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے۔ مدنی چینل کے جب ناظرین دیکھیں گے تو اسکرین پر یہ ویب سائٹ بھی لکھی بھی آ رہی ہوگی، آپ وہاں جا کر آن لائن فیضان نماز کورس کر لیں۔ پھر آقا نے فرمایا حسد کرنے والا، چغلی کرنے والا، کاہن کے پاس، یہ جو نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ حسد نہیں کریں گے نا انشاءاللہ، چغلی بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات ہم نے جو سنی، جو آخری بات اس بیان کی تھی کہ بڑوں کے ساتھ احترام،
بچوں کے ساتھ شفقت، علماء کا ادب کریں گے، کیونکہ جو یہ نہیں کرتا آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ انداز دعوت اسلامی کا ہے، یہ پیغام دعوت اسلامی کا ہے۔ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون رکھیے، اپنی دعوت اسلامی کو اور سپورٹ کیجئے تاکہ یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچے۔ آج ماشاءاللہ لالا موسیٰ میں جامعۃ المدینہ کا افتتاح ہوا ہے، مگر ابھی پاکستان کے بہت سارے شہر اور دنیا کے بہت سارے ملک باقی ہیں جہاں ہمیں علم دین کی شمع کو روشن کرنا ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں کتنے احتیاط کی حاجت ہے۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے برمنگھم کے اس گھرانے کو، جنہوں نے یو کے میں رہتے ہوئے آج ہمیں لالا موسیٰ میں اتنی شاندار عمارت بنا دی۔ اللہ ان کو اس کی بہترین جزا دے۔ لیکن ہر جگہ تو ہمیں ایسے اسپانسر نہیں ملتے، ہمیں چندہ کرنا پڑتا ہے، تو اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات میں دعوت اسلامی کا تعاون کرے۔ اور مجھے بتایا گیا کہ گندم کی کٹائی کا وقت بھی قریب ہے، تو یاد رہے کہ جس طرح ہمارے مال میں اگر شرائط پوری ہوں تو 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے، جب آپ کی فصل ہوتی ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں، اس کی تفصیل ہے پوری، علماء سے پوچھ لیجئے گا کہ اگر فقط بارش کا پانی آتا ہے تو آپ کو عشر یعنی اپنی فصل کا 10% آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر آپ نے ٹیوب ویل وغیرہ لگایا ہے یا کسی مہنتانے سے پانی وغیرہ لے رہے ہیں تو آپ کو 5% یعنی 20واں حصہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو برائے کرم اس کی تفصیل پہلے علماء سے معلوم کر لیں، اور اپنے عشر میں بھی اگر اللہ نے زمینیں دی ہیں تو عشر میں بھی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کا ساتھ دل و جان سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک کی جو حدیثیں ہم نے سنی ہیں اللہ اس پر ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے نبی پاک نے ہمیں بچنے کا حکم دیا۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارک ہو بھائی۔ 15 مارچ یعنی 2-3 دن بعد ہی فیضان مدینہ خاریاں، جس کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں مٹھیاں کہا جاتا ہے، تو فیضان مدینہ خاریاں میں 15 مارچ سے 7 دن کا فیضان نماز کورس شروع ہو رہا ہے۔ کوئی فیس نہیں ہے، آپ کا کھانا پینا رہنا بھی فری ہے۔ دیکھو یہ کیسی پیاری تحریک ہے، ہمیں فری میں بٹھا کر کہتے ہیں نماز سیکھ لو، اور سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ سچ بتاؤں یہ کورس پیسے دے کے کرنا پڑے نا تو بھی کرنا چاہیے تھا، مگر کوئی فیس بھی نہیں اور پھر بھی ہم نہ سیکھیں تو ایسا نہ کیجئے۔ علم دین کا شوق پیدا کیجئے اور فیضان مدینہ خاریاں میں اس کورس میں داخلہ لے لیجئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندوں کے ساتھ نسبت قائم کر لینا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے سلسلے میں بیعت کرنے والوں کو یہ مجدہ جاں فضا سناتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ موقع اچھا ہے، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی عبدالحبیب عطاری ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں۔ امیر اہل سنت نے ان کو اپنی بیعت کا مجاز قرار دیا، یعنی یہ اپنے ذریعے امیر اہل سنت کا مرید بنا سکتے ہیں، اور امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہونے والا غوث اعظم کا مرید ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم تمام عاشقان رسول جو یہاں جمع ہیں رکن شورا کے ذریعے امیر اہل سنت کے مرید بن جائیں، اور امیر اہل سنت کے ذریعے فیضان غوث اعظم سے حصہ پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو جو اسلامی بھائی امیر اہل سنت کے مرید بننا چاہیں وہ رکن شورا جو فرمائیں دہراتے چلے جائیں۔ جو اسلامی بھائی کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں وہ بھی چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں۔ جس وقت کہا جائے کہ مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں۔ اس طرح آپ مرید اپنے پیر صاحب ہی کے رہیں گے، لیکن امیر اہل سنت کے فیضان سے حصہ بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ میں رکن شورا کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمیں امیر اہل سنت کا مرید بنا دیجیے۔ وہ اسلامی بھائی جو امیر اہل سنت کے ذریعے قادری اتاری سلسلے میں داخل ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں اس طرح دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور
وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من الشیطان، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ آج جو احادیث ہم نے سنی ہیں ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس کے بارے میں نبی پاک نے بچنے کا فرمایا، وہ ساری عادتیں ہمیں عطا فرما دے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں۔ گناہوں بھری زندگی سے ہم سب کی جان چھڑا دے۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار اور سچا عاشق رسول بنا دے۔ ہم سب کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ جن اسلامی بھائیوں نے یہ اجتماع سجایا اور بالخصوص یہ جامعۃ المدینہ بنایا، اے اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرما، ان کو اس کے بدلے جنت میں اعلیٰ محل عطا فرما، ان کے گھرانے کی ساری مشکلیں آسان فرما، بالخصوص جو ان کے والد صاحب بیمار ہیں اللہ شفا والی، صحت والی، نیکیوں والی انہیں طویل زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی پرچیاں آئی ہیں اور لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے، ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ بھی نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہوں۔ اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے۔ تو نام بھی جانتا ہے، لوگوں کے کام بھی جانتا ہے۔ آج کے اس اجتماع کی برکت سے سب کی جھولیاں بھر دے، بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، بے روزگاروں کو حلال طیب آسان روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ اس جامعۃ المدینہ کو اس پورے علاقے کے لیے ایک بہترین مرکز بننا نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں کے جو علماء علم دین بچے پڑھیں ان کو بہترین عالم دین بننا نصیب فرما۔ ہمارے گھر میں بھی ہمارے بچوں میں بھی مولا حافظ قرآن اور عالم باعمل بنانا ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں ہمارا مقدر فرما، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہم سب کو عطا فرما دے۔ رب یسر ولا تعسر
وتمم لنا بالخیر یا فتاح و بک نستعین. دعا فرمائیں بالخصوص یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، ہمارے وطن عزیز کے چپے چپے کی حفاظت فرما. اے اللہ دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما. قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام.